بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ کاف کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ کاف مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس کا پورا مضمون یعنی 3 رکوع آخرت سے متعلق ہے، جو اسی طرح سے ایک حقیقت ہے جس طرح یہ دنیا ایک حقیقت ہے، لیکن مشرکین عرب اس چیز کو مسلسل انکار کر رہے تھے، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کوئی آخرت ہوگی اور پھر ہم دوبارہ پیدا ہوں گے اور پھر ہمیشہ کی زندگی ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ مبارکہ میں آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے، اور انسان کا اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کی آزمائش کی جائے کہ وہ آخرت میں اپنے آپ کو کس اجر کا مستحق بناتا ہے، یعنی آخرت کی تیاری کے لیے ہی دنیا میں انسان کو بھیجا گیا ہے، اور یہ بہت مختصر سا عرصہ ہے، یعنی آخرت کے مقابلے میں اس سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اس زندگی کو یعنی اس کی طوالت کو آخرت سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے اور یہ دنیا بہت مختصر سی زندگی ہے، اور یہاں جو کچھ ہے انسان کا آزمائش کا سامان ہے یہاں پر۔ تو قاف حروف مقطعات میں سے ہے، اسی کو اس سورہ مبارکہ کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ والقرآن المجید، اور قسم ہے قرآن مجید کی۔ اب دیکھیں، قسم سے بات بیان کی جا رہی ہے، حالانکہ رب کائنات کا فرمان تو ویسے حق ہے، جیسے کہ فرمایا گیا وقولہ الحق، اس کا فرمان حق ہے، سچ ہے۔ تو قسم کھا کر اس قرآن مجید کی قسم کھائی ہے۔ مجید کا جو لفظ ہے یہ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی میں، ایک بہت بزرگ، برتر، یعنی بہت بلند مرتبے والا، اور دوسرا مطلب ہے کہ کثیر العطا، بہت عطا کرنے والا۔ تو یہ دونوں معنی میں ہے قرآن مجید کہ یہ بہت بلند مرتبہ ہے، اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں محض پڑھنے سے ہی، اور اس کو عمل کرنے سے جو کچھ حاصل ہوگا وہ اس کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ کثیر العطا ہے، یعنی بہت کچھ انسان کو عطا کرتا ہے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے جو اجر ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس قرآن مجید کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، کس بات پر؟ وہ آگے 2 باتیں ہیں جو بیان کی ہیں۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، تعجب ہے لوگوں کو اس بات پر کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آ گیا۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یعنی ہم کیسے مان لیں اس شخص کو رسول؟ یہ ہمارے درمیان ہی پیدا ہوا، ہماری ہی طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح بال بچے رکھتا ہے، بازاروں میں پھرتا ہے، اپنی ضرورتوں کے لیے آتا جاتا ہے۔ اب یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب کی بات اگر ہوتی تو یہ ہوتی کہ ایسا کوئی فرد ان کے پاس بھیجا جاتا جو ان سے نا واقف ہوتا اور کسی اور زبان میں ہوتا، کسی اور ملک سے ہوتا، یا کوئی فرشتہ ہوتا، وہ تعجب کی بات ہوتی۔ تو یہ تو عین عقل کے مطابق ہے کہ کسی قوم میں اللہ تعالیٰ جو پیغمبر بھیجے
وہ اسی قوم کا ہی فرد ہو، اسی زبان کو بولتا ہو، اسے وہ اچھی طرح سے جانتے ہوں، اس کے کردار کو، اس کے عمل کو، اس کے معاملات کو۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ان کے سامنے انہی میں سے ایک رسول یعنی خبردار کرنے والا آ گیا ہے، اور کافر کہتے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو ایک تو یہ قسم جو قرآن مجید کی کھائی ہے اس بات پر کھائی ہے کہ آپ اللہ کے برحق پیغمبر ہیں، اللہ نے ہی آپ کو مبعوث کیا ہے پوری دنیا کے لیے۔ اور دوسری بات جس پر ان کو تعجب تھا اور جس کے لیے یہ قسم کھائی گئی وہ یہ اذا متنا وکنا ترابا، یہ کہتے تھے کہ بھلا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل جائیں گی، ذالک رجع بعید، تو یہ پلٹنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو بعید از عقل ہے، عقل ہی نہیں مانتی اس بات کو کہ جب ہم مر جائیں گے، زمین میں مٹی ہو جائیں گے، تو پھر دوبارہ نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے۔ تو ان دونوں باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی قسم کھائی ہے کہ یہ برحق ہے، غلط فہمی میں نہ رہو، اپنا نقصان کرو گے اگر ہمارے اس پیغمبر کو رسول نہیں مانو گے، اس کی باتوں پر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اپنا نقصان کرو گے۔ اور اسی طرح سے آخرت جو برحق ہے، اللہ نے ترتیب دے رکھی ہے، پیدا کرنا ہے، اس کو نہیں مانو گے تو بھی اپنا نقصان کر لو گے۔ قد علمنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں معلوم ہے، ہمارے علم میں ہے، ما تنقص الارض منہم، کہ ان کے جسم سے زمین جو کچھ کھا جاتی ہے، جو کچھ کمی کرتی ہے، جو جذب کرتی ہے، وہ سب ہمارے علم میں ہے، یعنی ہمارے علم سے باہر نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کے ذرے، ایک ایک ذرے سے ہم واقف ہیں، یعنی جیسے کہ کچھ لوگ جلا کر اور اس کے راکھ کو بکھیر دیتے ہیں، تو سب اللہ کے علم میں ہے، کسی کا کوئی ذرہ کہاں ہے، اور وہ پوری قدرت رکھتا ہے دوبارہ پھر اکٹھا کرنے پر جو ہے یہ۔ تو قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ان کا جو بھی ذرہ کہیں زمین میں جاتا ہے، جو ان کے جسم میں کمی آتی ہے، وہ سب ہمارے علم میں ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب ہے ہر شخص کی، یعنی ہم لکھ رہے ہیں، ہر ایک کو درج کر رہے ہیں۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ انہوں نے تو اس حق کو جھٹلا دیا جو ان کے پاس آیا، یعنی حق آیا ان کے پاس، کوئی مذاق نہیں تھا، اللہ نے حق بھیجا، اور انہوں نے غور و فکر کرنے کی بجائے اس کو جھٹلا دیا، کہیں شاعری قرار دیا، کہیں جادو قرار دیا، یعنی عجیب عجیب باتیں اس کے بارے میں گھڑ دیں، جبکہ یہ اپنے ذات میں ایک معجزہ ہے، اللہ کا یہ کلام، اور اس کی جو حقیقتیں ہیں نہ کبھی پہلے کوئی جھٹلا سکا ہے، نہ آئندہ کوئی جھٹلا سکے گا، اور یہ وہ کلام ہے کہ جس کی مثال نہ پہلے کوئی اپنی طرف سے پیش کر سکا ہے، نہ پھر آئندہ کوئی کر سکے گا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے تو اس حق کو جھٹلا دیا جو ان کے سامنے آیا۔ فہم فی امر مریج، اور یہ اس کے بارے میں الجھن کا شکار ہے، یقین نہیں کر رہے، طرح طرح کی ناحق باتیں اس سے منسوب کر رہی ہیں۔ افلم ینظروا الی السماء فوقہم، کیا یہ اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے؟ کیف بنیناہا، کہ کیسے ہم نے اس کو بنا دیا، وزیناہا، اور اس کو کس طرح سے مزین کیا، خوشنما بنایا ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، رات کو دیکھو، ایک حیرت ہوتی ہے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے آسمان کو۔ اور اب انسان خود اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ یہ روشنی جو 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے، ان ستاروں کے درمیان ایسے ایسے فاصلے ہیں کہ لاکھوں سال میں روشنی ایک ستارے سے دوسرے ستارے تک پہنچتی ہے۔ تو اس رب کو تم جھٹلا رہے ہو، اس نے جو کچھ بیان کیا ہے، کتنی وسیع کائنات ہے، ذرا اس پر غور کرو کہ افلم ینظروا الی السماء فوقہم، کیا یہ اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کتنا یہ حیران کن ہے، اور تم اپنی دوبارہ پیدائش پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہو؟ پہلے کیسے پیدا کر دیا اس نے تمہیں؟ کیا وہ کم قدرت کی بات تھی کہ تم کیا تھے جس جسم کو تم لیے پھرتے ہو؟ ذرا اس پر غور کرو، اندر اس کے نظاموں کو دیکھو کیسے کام کر رہے ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔ کیف بنیناہا، کہ اس آسمان کو ہم نے کیسے بنایا، وزیناہا، اور ہم نے اس کو مزین کیا ہے،
وما لہا من فروج، اور اس میں کوئی خامی نہیں ہے، کوئی رخنا نہیں ہے. یعنی کس طرح سے بے مثال اللہ کی یہ کائنات ہے. والارض مددناہا، اور اس زمین کو دیکھو کیسے ہم نے اس کو بچھا دیا ہے. کتنی صلاحیتیں ہیں اس کے اندر جو اللہ نے رکھی ہیں. کتنی قسم کے نباتات ہیں جو پیدا ہو رہی ہیں. ہر ایک کا پودا مختلف، ہر ایک کے پتے مختلف، ہر ایک کا ذائقہ مختلف، ہر ایک کی تاثیر مختلف. ایک ہی زمین ہے، ایک ہی فضا ہے، ایک ہی پانی ہے. تم غور نہیں کرتے کہ کتنی حکمت کا مالک، کتنی قدرت کا مالک ہے وہ، اور اس کے دعوے پر تم حیران ہو رہے ہو کہ دوبارہ پیدا ہوں گے. اس کے لیے تو ایک حکم ہے اور یہ سب وجود میں آ جائے گا سب. تو والارض مددناہا، اور ہم نے زمین کو دیکھیں بچھا دیا. والقینا فیہا رواسیہ، اور اس میں ہم نے پہاڑ جما دیے. پہاڑوں کو دیکھ لو کتنی قسم کی اللہ تعالیٰ نے معدنیات رکھی ہیں. وہاں اگر فصل نہیں ہوتی تو وہاں دیکھو ان کے اندر کتنی معدنیات اللہ نے رکھی ہیں. طرح طرح کی دھاتیں ہیں، کہیں گیس ہے، کہیں سونا ہے، قیمتی دھاتیں اللہ نے رکھ دی ہیں. یہ سب کس کی قدرت سے ہے. اور پھر یہ کہ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس زمین سے ہم نے اگا دی طرح طرح کی خوشنما نباتات اگا دی. کس طرح سے نباتات ہے کہ انسان کوئی خوبصورتی کے لیے اگاتا ہے، کوئی سائے کے لیے اگاتا ہے، کوئی پھل کے لیے اگاتا ہے، اور طرح طرح کے تیل اس سے نکلتے ہیں، مکھیاں اس میں بیٹھتی ہیں، شہد تمہیں حاصل ہوتا ہے. یعنی کیا اللہ کی قدرت ہے. انسان ذرا غور تو کرے، جانوروں کی طرح سے نہ سوچے. یہ جو عقل دی ہے اس کو ذرا صحیح طور پر استعمال کرے تو اللہ کے ہر وعدے پر یقین ضرور آئے گا انسان کو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے وعدوں پر یقین نہ آئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.